بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ادابیش۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کی فضیلت، ترغیب اور افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ زکوٰۃ کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایک حدیث ملاحظہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہمیں سمجھایا اور یہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہرگز خیال نہ کرے ایسے لوگ جو بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت بری ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے روز طوق پہنا دیے جائیں گے جنہوں نے بخل کیا تھا۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زیادہ سامان میں سے کوئی چیز یا ان 5 چیزوں میں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ واجب ہونے کی شرائط: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 نصاب کا پورا ہونا، نمبر 3 عاقل بالغ ہو، نمبر 4 اس پر سال گزر جائے۔ زکوٰۃ کے چند اہم مسائل: اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک اپنی میزبان ایمان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔